مائیں سفر میں کالے چنوں کا صدقہ اس طرح سے کر دو، سارا سال بلاؤں سے، برے اثرات سے اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ آج بس یہ ایک صدقہ بتائے گئے طریقے سے دے دو، پورا سال بے فکر ہو جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سفر کے مہینے میں کالے چنے لے کر ان کا صدقہ اس طرح سے کر دو، ہر حاجت ایسی پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مانگو گے، دولت مل جائے گی، جتنی مانگو گے اتنی مل جائے گی۔ اور اگر آپ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ایسا مقصد جس میں آج تک آپ نے بہت محنت کر لی، کوشش کر لی، پھر بھی آپ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، آپ مائیں سفر میں کالے چنوں کا صدقہ بتائے گئے طریقے سے کر دو، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے۔ دولت، رزق، پیسہ، کسی چیز کی کمی باقی نہیں رہے گی۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مائیں سفر کے مہینے میں بازار سے کالے چنے لے کر آنے ہیں اور مائیں سفر میں کسی بھی دن بتائے گئے طریقے سے صدقہ کر دینے ہیں۔ تو ناظرین، کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ ناظرین، آپ نے اپنے بڑے بزرگوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں، وہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ مائیں سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں، ان میں سفید چیزوں کا صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل مانا جاتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ کالی چیزوں کا صدقہ دینا زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں کی نسبت بالکل جدا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سفر کے مہینوں کے بارے میں ضرور سنا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل ہوتی ہیں، اور آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں جن پر یہ آسانی سے سوار ہو سکیں۔ اب جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے، خاص کر کالی چیز کا صدقہ کیا ہوتا ہے، جیسے کہ کالے چنوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، تو یہ بلائیں کسی بھی صورت اس شخص پر سوار نہیں ہو پاتی، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا، یہ ان پر سوار ہو جاتی ہیں اور پورے سال کے لیے، یعنی آئندہ سفر کا مہینہ آنے تک ان کے اوپر ہی سوار رہتی ہیں۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت یا پریشانی لے کر آئی ہوتی ہیں، جیسے کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی، کچھ رزق میں بے برکتی، پھر کچھ اچانک آنے والے حادثات، جبکہ کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہو، تو وہ شخص سخت غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص جتنی مرضی کوششیں کر لے، جو مرضی حکمت چلائے، کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی، تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جاتا ہے۔ ڈاکٹر لاکھ کوشش کر لیں، ڈاکٹروں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ شخص کو اصل مرض کیا ہے۔ لیکن پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیتے ہیں تو نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والی ان تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے، جس طریقے سے ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے، انشاءاللہ تعالی ایسی پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر پیسہ اور رزق رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، یا آپ اپنے کسی اور مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ نظر بد سے بھی کافی حد تک محفوظ ہو جائیں گے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کیسے کرنا ہے اور کس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کالے چنوں کے صدقے کے بارے میں بتاتا ہوں۔
تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ کیسے کرنا ہے، اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے گھر 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنے پڑے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر کالے چنے موجود نہیں ہیں تو آپ نے بازار جانا ہے اور کالے چنے خرید لانے ہیں۔ 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنوں کا صدقہ لازمی کرنا ہے۔ کالے چنوں کو لانے کے بعد آپ نے ان چنوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ پڑھیے تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ دولت چاہتے ہیں، آپ سارا سال بلاؤں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کو جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے ساتھ ساتھ فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو کالے چنے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے ان کالے چنوں کا صدقہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آج آپ جس حاجت کے لیے یہ صدقہ کر رہے ہیں وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سورہ فلق قرآن پاک کی 113 نمبر پر سورت ہے۔ سورہ فلق کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق ہے، اس کو آپ نے دوسرے نمبر پر صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ فلق پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ سورہ ناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورت ہے۔ سورہ ناس کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ سورہ ناس کو بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے۔ یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا، جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، وہ اصل میں خود ابتر ہیں، اور آپ کا نام رہتی دنیا تک ہمیشہ باقی رہے گا۔ اور یہی چیز سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت اور سب سے زیادہ طاقتور ترین صورت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر سورہ ناس اور سورہ فلق کی بات کریں تو یہ دونوں بھی بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنے والا شخص جن اور انسان دونوں کے شر سے
محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے یہ 3، 7 یا 11 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ سب سے خاص بات ہے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے، جو آپ نے اپنے سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ آپ نے صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلی خاص بات کہ کالے چنوں کو کبھی بھی آپ نے کچا صدقہ نہیں کرنا، یعنی بنا پکائے، نہ کسی نے اور نہ ہی آپ نے کالے چنے کو صدقہ کرنا ہے۔ آپ نے ان کالے چنوں کو پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ صرف کالے چنوں کو ابال لیتے ہیں، اور جب کالے چنے ابل جاتے ہیں، اچھی طرح سے گل جاتے ہیں، تو ان کو گلی محلے میں یا غریب بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کالے چنوں کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈال کر بچوں میں تقسیم کریں تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ان کالے چنوں پر نمک وغیرہ ڈال کر اور ڈبے بنا کر بھی بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یا آپ کالے چنوں کو ابال کر تقسیم کرتے ہیں تو بچے وہ بھی خوشی خوشی لے لیتے ہیں۔ یا آپ کالے چنوں کا سالن پکا کر غریبوں کو روٹی کے ساتھ کھانا کھلا دیں۔ ان طریقوں سے بھی آپ کسی طریقے سے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کالے چنوں کا صدقہ کر کے گھر میں داخل ہوں گے، آپ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آئے گا۔ آپ کے تمام بند راستے، آپ کی تمام مشکلات انشاءاللہ ایسے دور ہونے لگیں گی کہ آپ کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ سارا سال مجھے دعائیں دیتے نہیں تھکیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کومنٹ باکس میں ماشاء اللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، آباد رہیے۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔